سعودی عرب ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ کل اسلام آباد میں ملاقات کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی تصدیق۔ اسحاق ڈار کے مطابق وزرائے خارجہ اگلے روز وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات ترکی میں طے تھی لیکن مصروفیات کے باعث اسلام آباد منتقل کی۔ پاکستان نیک نیتی سے تنازع ختم کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تمام دوست ممالک بھی تعاون کر رہے ہیں۔ ایران سے بات چیت جاری ہے۔ مذاکرات کے پیش نظر میڈیا سے بات کرنے سے گریز کیا جا رہا ہے۔ لاہور، راولپنڈی اور ملتان میں میٹرو بس سروس کے اوقات کار تبدیل۔ شاہدرہ سے گجومتہ تک چلنے والی میٹرو بس سروس کی ٹائمنگ تبدیل۔ نئی ٹائمنگ صبح 6 بجے سے رات 9 بجے تک مقرر۔ جڑواں شہروں میں بھی سروس محدود کر دی گئی۔ ایندھن کے دباؤ کی وجہ سے سروس محدود کی گئی۔ رات 9 بجے کے بعد میٹرو بس مکمل طور پر بند ہوگی۔ مسافروں کو آخری بس کے لیے 8:30 بجے تک اسٹیشن پہنچنے کی ہدایت۔ نئے اوقات کار پر فوری عمل درآمد شروع۔ تبدیلی تا حکم ثانی نافذ العمل رہے گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق کپتان بابر اعظم کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ بابر اعظم کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے جسٹس آف پیس کا حکم کالعدم قرار۔ عدالت نے بابر اعظم کی اندراج مقدمہ کے خلاف دائر درخواست منظور کر لی۔ فیصلہ 8 صفحات پر مشتمل۔ فیصلے کے مطابق خاتون کے الزامات بظاہر قابل یقین نہیں۔ طویل عرصے تک خاموش رہنے اور شواہد کی عدم موجودگی کی وجہ سے جسٹس آف پیس کا مقدمہ درج کرنے کا حکم قانون کے مطابق نہیں تھا۔ عدالت نے ریکارڈ اور فریقین کے وکلاء کے دلائل کے بعد یہ فیصلہ سنایا۔ اسرائیل نے ٹرمپ کا اعلان ہوا میں اڑا دیا۔ ایرانی توانائی تنصیبات پر پھر حملے۔ صہیونی فوج نے ایک بجلی گھر اور 2 اسٹیل کے کارخانوں اور سیولین نیوکلیئر تنصیب کو نشانہ بنایا۔ ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ وہ شہر میں نیوکلیئر پاور پلانٹ پر بھی حملہ کیا گیا۔ بولے اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ یہ حملے امریکی رابطے سے ہوئے۔ ایران اسرائیلی جرائم کی بھاری قیمت وصول کرے گا۔ امریکی اور اسرائیلی طیاروں کی تہران یونیورسٹی پر بمباری۔ ایرانی حکام نے یونیورسٹی پہ حملوں کو امریکہ کا شرمناک عمل قرار دے دیا۔ حزب اللہ کے بعد حوثی بھی سامنے آ گئے۔ یمن نے وارننگ دینے کے بعد اسرائیل کی طرف میزائل داغ دیے۔ ایران نے اسرائیل پہ کلسٹر بمبوں کی بارش کر دی۔ روسی میڈیا کے مطابق تل ابیب میں کثیر المنزلہ عمارتیں ایران کے نشانے پر۔ میزائل اسرائیلی فضا میں داخل ہوتے ہی سائرن بج اٹھے۔ لوگ شیلٹرز میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق کویت میں امریکہ کے 6 بحری جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب نے دبئی کے ساحل اور ایک ہوٹل میں امریکی اہلکاروں کو خودکش ڈرون سے نشانہ بنایا۔ ایرانی حکام کے مطابق دونوں حملوں میں کئی امریکی فوجی مارے گئے۔ ایران نے سعودی عرب کی پرنس سلطان ایئر بیس پر میزائل حملہ کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائل حملے میں امریکہ کے کئی ری فیولنگ طیاروں کو نقصان پہنچا۔ امریکی عہدیدار کے مطابق حملے میں 12 امریکی فوجی زخمی، 2 کی حالت تشویشناک۔ بحرین میں حملے میں امریکی فوجی اڈے میں آگ لگ گئی۔ ایران نے ایک اور امریکی جنگی طیارے F-16 کو نشانہ بنا ڈالا۔ معمولی ہٹ ہونے کے بعد طیارے کی سعودی عرب میں ہنگامی لینڈنگ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی سفارتی محاذ پر متحرک۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ سے رابطہ، موجودہ صورتحال اور عالمی امن کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا پاکستان کی سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعلان۔ وزیر خارجہ کا ترکی کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے اور عالمی صورتحال پہ تبادلہ خیال کیا۔ ایران جنگ طویل نہیں ہوگی، آپریشن چند ہفتوں میں مکمل ہونے کی توقع ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی میڈیا سے گفتگو۔ مارکو روبیو نے کہا کہ ایران کو کبھی بھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ جنگ مزید 2 سے 4 ہفتے جاری رہ سکتی ہے۔ ہم ایران کی میزائل، راکٹ اور ڈرون بنانے والی فیکٹریوں کو تباہ کریں گے۔ ہم ایران کی بحریہ فضائیہ کو ختم کریں گے۔ ہم یہ سب اہداف بغیر کسی زمینی فوج کے حاصل کر سکتے ہیں۔ روس یوکرین جنگ پر فی الحال کوئی ملاقات طے نہیں ہے۔ بھارت کا مشرقی وسطیٰ میں امن کی پاکستان کوششوں کو سبوتاژ کرنے کا خطرناک منصوبہ۔ پاکستان و خطے کے امن کے خلاف بھارت کی سازش بے نقاب۔ جعلی ایرانی شناختوں کے ذریعے پاکستان میں نفرت پھیلانے کا بیانیہ گھڑنے کا انکشاف۔ ڈس انفارمیشن مہم کا آغاز INN، ایران نیوز اور ایران TV جیسے گھوسٹ ایکس اکاؤنٹ سے کیا گیا۔
پورے آپریشن کے ماسٹر مائنڈ اکاؤنٹس بھارتی نکلے. بھارت سے آپریٹ ہونے والا پلیٹ فارم عالمی سطح پر جھوٹ پھیلاتا رہا. پاکستان کے خلاف مصنوعی ایرانی رد عمل افغانستان سے آپریٹ اکاؤنٹس کے ذریعے پھیلایا گیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بطور صدر مقبولیت میں بڑی کمی آ گئی. امریکی نیوز چینل نے ٹرمپ کی کارکردگی کا سروے جاری کر دیا. 59% افراد ٹرمپ کی کارکردگی سے غیر مطمئن رہے. مہنگائی پر ٹرمپ کی کارکردگی کو 71% عوام نے مسترد کر دیا. ٹرمپ کی معیشت پالیسی پر 66% عوام نے ناپسندگی ظاہر کی. خارجہ پالیسی پر ٹرمپ کو 62% عوام کی مخالفت کا سامنا رہا. ایران پالیسی پر بھی عوام ٹرمپ سے مطمئن نہیں. 64% نے ایران کے جنگ کے حوالے سے ٹرمپ کی کارکردگی مسترد کر دی. سروے 20 سے 23 مارچ 2026 کے دوران کیا گیا. وزیراعظم کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان. مسلسل تیسرے ہفتے اضافے کی سمری مسترد کر دی. شہباز شریف نے قوم سے خطاب میں کہا کہ پیٹرول پر 95، ڈیزل پر فی لیٹر 203 روپے اضافے کی تجویز دی گئی تھی. عالمی منڈی کے مطابق پیٹرول 544 روپے فی لیٹر ہونا چاہیے تھا. ریلیف دینے کے لیے پیٹرول کی قیمت 322 روپے برقرار رکھی. ڈیزل کی قیمت 790 روپے ہونی چاہیے تھی. 335 روپے لیٹر میں فراہم کیا جا رہا ہے. 56 ارب روپے کا بوجھ حکومت نے خود اٹھایا. 100 ارب کے ترقیاتی بجٹ کی کٹوتی کر کے عام آدمی پہ بوجھ کم کر دیا. دوسری جانب مٹی کے تیل اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں ایک بار پھر سے اضافہ. مٹی کا تیل 4 روپے 66 پیسے فی لیٹر اضافے کے ساتھ 433 روپے 40 پیسے فی لیٹر ہو گیا. لائٹ ڈیزل آئل 22 روپے 3 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا. انفراسٹرکچر کی بہتری کے پروجیکٹ کا معائنہ کیا. تعمیراتی سرگرمیوں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت. وزیر داخلہ نے سرکاری اداروں میں کرپشن کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم دیا. ہدایت کی کہ بیرون ملک ملازمت کے تمام اشتہارات کی آن لائن نگرانی کی جائے اور گمراہ کن اشتہارات کے متعلق عوامی آگاہی کو یقینی بنایا جائے. وزیر داخلہ کی ایف آئی اے کو ہر سطح پر مکمل سپورٹ کی یقین دہانی. کہا کہ ایف آئی اے میں اصلاحات کا عمل اسی سال دسمبر تک مکمل کیا جائے گا. پاکستان نے عالمی پارلیمانی سطح پر ایک اور اہم سنگ میل عبور کر لیا. سینئر سیاستدان سید نوید قمر کو پارلیمنٹیرینز فار گلوبل ایکشن کا بلا مقابلہ صدر منتخب کر لیا گیا. میکسیکو سٹی میں منعقدہ اجلاس کے دوران 30 سے زائد ممالک کے قانون سازوں کا سید نوید قمر پر مکمل اعتماد کا اظہار. اجلاس کے موقع پر سید نوید قمر نے مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کی. میکسیکو کی سینٹ کی صدر اور اردن سینٹ کے صدر شامل. ملاقاتوں میں قانون سازی کے مؤثر نفاذ، امن و استحکام اور جدید پارلیمانی طریقہ کار اپنانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ارتھ آور. صدر مملکت آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا کہ 1 گھنٹے کے لیے غیر ضروری روشنیاں بند کرنا علامتی قدم ہے. پاکستان عالمی موسمیاتی اقدامات اور پیرس معاہدے کے اہداف کے نفاذ کے لیے پرعزم ہے. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ زمین کا تحفظ ہم سب کی مشترکہ اور کلیدی ذمہ داری ہے. آج ہمارے کیے گئے فیصلے آنے والی نسلوں کے مستقبل کا تعین کریں گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا آج پنجاب بھر میں ارتھ آور منانے کا اعلان. لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات. پولنگ کا عمل 1.25 گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا. پولنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گی. 5 عہدوں پر 10 امیدواروں کے درمیان 1 to 1 مقابلہ. 5366 وکلا ووٹرز مینول اور بائیو میٹرک سسٹم پر ووٹ کا حق استعمال کریں گے. ڈیموکریٹک اور یونائٹڈ گروپوں کے امیدواروں میں مقابلہ. صدارت کے لیے رانا ثاقب منیر اور سعید اختر کیتران مد مقابل ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ نے سرفراز احمد، وہاب ریاض کو پی ایس ایل ٹیموں کے ساتھ کام کرنے سے روک دیا. وہاب ریاض اور سرفراز احمد کو مفادات کے ٹکراؤ کی وجہ سے فرینچائز کے ساتھ کام کرنے سے روکا گیا. وہاب ریاض اور سرفراز احمد کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم مینجمنٹ کا حصہ بنے تھے. سرفراز احمد کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ٹیم ڈائریکٹر اور وہاب ریاض بولنگ کوچ کی ذمہ داری پر تھے.